ہمارے ساتھ نا سینیٹر دنیش کمار صاحب ہیں اور ان کا تعلق ہے جی بلوچستان سے، اور یہ جو ہنگلاج ماتا کا مندر ہے اس میں انہوں نے پچھلے دنوں پرارتھنا بھی کی، اور یہ اچھی طرح آپ کو بتائیں گے کہ مودی صاحب کا اس مندر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور انہوں نے کیا پرارتھنا کی۔ جی دنیش کمار صاحب۔ بہت بہت شکریہ امیر صاحب۔ میر صاحب دیکھیں، ہنگلاج ماتا مندر کی ہندو مذہب میں بہت بڑی اہمیت ہے اور اسے شکتی پیٹھ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی ہندوؤں کی مقدس عبادت گاہیں ان میں ٹاپ پر ہے۔ تو اور اس جو ہنگلاج ماتا کی خصوصیت ہے، مودی جی بھی اس ہنگلاج ماتا دیوی کے پیروکار ہیں۔ اچھا جی، اور جو یو پی کے سی ایم ہیں وہ بھی اس دیوی کے پیروکار ہیں، اور اس دیوی کے پیروکار یوگی صاحب، جی یوگی صاحب، اور اس دیوی کے پیروکار آپ کو یو پی میں ملیں گے، ایم پی میں ملیں گے، راجستھان میں ملیں گے، کروڑوں کی تعداد میں۔ اچھا جی، کروڑوں کی تعداد میں۔ تو 2 سے 4 مئی کو وہاں پر ہر سال کی طرح سالانہ میلہ تھا، جس میں اس دفعہ 2 لاکھ کے قریب ہندو یاتری آئے تھے۔ 2 لاکھ کے قریب ہندو یاتری آئے تھے، اور آپ نے تو وہاں وزٹ کیا ہے، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ہے جی۔ وہاں پر آپ سمجھے کہ ایک غار ہے، وہاں غار ہے، اور اس غار میں پرامن طریقے سے اپنی عبادت کرنا مذہبی طور پر فریلی، یہ بہت بڑا ایک انڈیا کو پیغام تھا کہ جی انڈیا جیسے کہتا تھا کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے محفوظ ملک نہیں ہے۔ تو وہاں پر میں نے ایک میسج دیا کہ مودی صاحب اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ کے یہاں سفارتکار ہیں، وہ آ کر دیکھیں کہ یہاں پر ریلیجیسلی فریڈم کس طرح سے ہے اور کس طرح سے ہم اپنی عبادت گاہوں میں آزاد ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ میں نے وہاں کیا پرارتھنا کی، تو میں نے وہاں دیوی ماتا سے، ہمارے پنڈت نے وہاں دعا کی کہ پنڈت صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ مودی صاحب آپ کے پیروکار ہیں تو ماتا رانی ان کے جو دماغ میں یہ بٹھا دیں کہ یہ جارحیت اچھی نہیں ہوتی، یہ انسانیت کی تباہی، نہ ہندوؤں کی تباہی نہ مسلمان کی تباہی، یہ انسانیت کی تباہی۔ تو یہ جو جارحیت کی ہے مودی صاحب کی حکومت نے، انہوں نے اٹیک کیا میزائلز کے ذریعے پاکستان میں، بے گناہ عورتوں اور بچوں کو انہوں نے شہید کیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، کہیں بھی کسی طرح کی جارحیت ہو تو بحیثیت میں ایک پاکستانی، ایک ہندو کے حیثیت سے میرا مذہب کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت جو ہے نا وہ انسانیت کی تباہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہندو مذہب میں بھی ہمیشہ کہا گیا کہ اب مجھ سے کئی دوست کویشچن کرتے ہیں کہ دنیش کمار آپ بتائیں کہ آپ پاکستانی ہندو ہیں، اگر انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کہاں ہوں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ میرا مذہب سکھاتا ہے۔ میں جس طرح سے جنرل صاحب نے کہا، مہابھارت میں ایک چیز واضح ہے، مہابھارت میں کہا گیا ہے کہ مدر اینڈ مدر لینڈ وہ آپ کی جنت سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس مدر اور مدر لینڈ کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے یا کسی بھی، اور یہ صرف یہ نہیں، صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں کی جتنی اقلیتی آبادی ہے، خدا نخواستہ انڈیا نے اب جو جارحیت کی ہے اگر اور مزید بڑھتی ہے تو آپ یقین جانیں پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی آبادی فرنٹ لائن پر ہوگی۔ پاکستان کے ہندو، سکھ، کرسچن سب پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ۔ اور ایک چیز اور میں بات بتا دوں، پاکستان اور انڈیا میں کیا فرق ہے اقلیتوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، اقلیتوں کے حوالے سے ہر جہاں بھی اقلیتیں ہوں گی انہیں کچھ نہ کچھ شکایتیں ہوں گی۔ پاکستان اور بھارت میں یہ فرق ہے کہ یہاں اقلیت کو شکایت تو ہیں، مگر وہاں پر بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں اسٹیٹ کا ہاتھ ہے۔ پاکستان میں اسٹیٹ کا ہاتھ نہیں ہے، پاکستان میں اسٹیٹ ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ نے جنرل سعید صاحب کی باتوں کو انڈورس کر دیا ہے۔ اچھا رمیش سنگھ اروڑا صاحب، اب یہ بتائیں کہ جو صورتحال بنی ہے کہ آج انڈیا کی ڈیفنس منسٹری نے ایک جھوٹا بیان جاری کر دیا جی کہ پاکستان نے ہم پر حملہ کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج انہوں نے پنڈی میں جو پی ایس ایل کا میچ ہونا تھا انہوں نے پنڈی اسٹیڈیم کو ٹارگٹ کیا، اور میچ جو ہے وہ ہمارا کراچی میں شفٹ ہو گیا ہے۔ تو ایک طرف پی ایس ایل جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، دوسری طرف انڈیا میں آئی پی ایل بھی متاثر ہوا ہے، کیونکہ آئی پی ایل کا دھرم شالہ میں 11 مئی کو جو میچ کھیلا جانا تھا وہ بھی اب خطرے کا شکار ہو گیا ہے۔ تو مودی صاحب کی جو جارحانہ پالیسی ہے اس سے ایک طرف پاکستان میں پی ایس ایل اور دوسری طرف انڈیا میں آئی پی ایل جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے آج رابطہ بھی کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوشش سے مودی صاحب جو ہیں وہ کوئی صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں؟
دیکھیے میر صاحب، ہمیں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے. جب بھی پاکستان نے پروگریس کیا ہے، پاکستان کے انڈیکیٹرز بہتری کی طرف گئے ہیں، پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی ہے، یہ اس وقت وہ لوگ جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جو پاکستان کو عالمی سطح پہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اس نے زور پکڑا. آج یہ جتنے بھی اٹیک ہو رہے ہیں، آپ اس پہ دیکھیں، انڈیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بھی نام آ رہا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں ہماری خواہش ہمیشہ امن رہی ہے، اور ہم امن کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں. بھارت نے جو بھی کیا، بھارت اس وقت ایگریشن میں ہے، پاکستان اپنے ڈیفینس میں ہے، اور آج بھی ہم چاہتے ہیں، ہم عالمی دنیا کو، عالمی برادری کو آج بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں. دیکھیں، جب بھی الیکشن پاکستان کے اندر ہوا، کبھی کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، ہم بھارت کے ساتھ جنگ لڑیں گے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہم یہ چاہتے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ اچھے تعلقات ہو، دوستانہ تعلقات ہو، ہمارے ان کے ساتھ تجارت ہو. وائس ورسا بھارت کے اندر جب بھی الیکشن ہوا ہے، جو بجرنگ دل کی اپروچ ہے، جو شیو سینا کی اپروچ ہے، جو آر ایس ایس کی سوچ ہے، جو اپروچ ہے، جو فلاسفی ہے، وہ ہمیشہ کرتی کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑتی ہے اور جنگ کی بات کرتی ہے. ابھی آنے والے دنوں میں کیونکہ بھارت کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے، مودی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مجھے الیکشن میں اگر فتح یاب ہونا ہے تو کوئی ایسا ایجنڈا لے کے آئے. اور پھر جو انہوں نے 2 دن پہلے کیا، پرسوں رات کو انہوں نے جس طریقے سے یہاں پہ انوسنٹ کلنگ کی، اب عالمی دنیا کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ جو 7 سال کا بچہ تھا، جو 5 سال کا بچہ ہے، جو 2 سال کا بچہ ہے، کیا اس نے جا کے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا تھا؟ جو آپ نے پاکستان کے اوپر چڑھائی کی اور جس طریقے کے آپ نے میزائل داغے، اور آپ نے جو سویلین آبادیاں ہیں ان بستیوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا اور پھر آپ نے سویلینز کو مارا. ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں، جب بھارت ایگریشن کرے گا، جب بھارت پاکستان پہ چڑھ دوڑے گا، تو سرٹنلی پاکستان کو اپنے ڈیفینس میں جانا ہوگا. انوسنٹ کلنگ چاہے بھارت کے اندر ہو چاہے پاکستان کے اندر ہو، ہم کسی بھی قسم کی کلنگ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھارت جو بیسک اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جب ان کی وائلیشن کرے گا ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. اور بالکل ٹھیک بات کی دنیش صاحب نے، ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے بھی پاکستان کے اندر اقلیتیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں. اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہوकर کہتی ہے اقلیت میرے سر کا تاج ہے. وائس ورسا آج جب مودی صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ مودی صاحب جب آپ چیف منسٹر تھے گجرات کے تو وہاں پہ آپ نے مسلم جینوسائیڈ کیا، 1984 میں 6 جینوسائیڈ ہوا، آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا؟ کشمیر کی جو انفرادیت تھی، جو کشمیر کی اپنی حیثیت تھی، آپ نے اس کو ختم کیا. آج کیوں بھارت کو اپنے لالے پڑے ہوئے جان کے؟ کیونکہ بھارت کے اندر جو بسنے والی اقلیتیں ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. اچھا، آپ نے نا اسرائیل کا ذکر کیا ہے، آپ نے رمیش صاحب آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا ہے. جنرل سعید صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون آج پاکستان پہ آئے، یہ میڈ ان اسرائیل تھے، اسرائیل کے ڈرون تھے، ہیرون MK2. تو میں نے پہلے بھی آپ سے ڈرونز کے بارے میں سوال کیا، تو یہ میڈ ان اسرائیل ڈرون جو ہیں یہ پاکستان پہ استعمال کیے ہیں آج انڈیا کی طرف سے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل کا ایک اتحاد جو ہے اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے؟ تو میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ یہ میڈ ان اسرائیل ڈرون انڈیا نے اتنی بڑی تعداد میں کیوں بھیجے ہیں، اس کے پیچھے ملٹری آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس پہ بہت ساری بات چیت کی جا سکتی ہے، کچھ آپریشنل آسپیکٹ ہیں جس پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں، انڈیا دنیا پوری سے اسلحہ خرید رہا ہے اور وہ اسلحہ سارا جو ہے وہ پاکستان اسپیسیفک ہے. جو جتنے بھی ڈرونز آئے اور اس سے پہلے 6-7 کی رات کو جو جہاز کا جس طرح انہوں نے پیکیجنگ کی تھی 3 رافیل کے ساتھ، باقی Su-30s MiGs وغیرہ کو، اس کے اوپر پاکستان ایئر فورس کی جو رسپانس تھی وہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ کسی محلے میں رہ رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کرتا ہے، آپ وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں. اگر آپ ایسا کریں گے اور وہ محلے کا اسٹرانگ آدمی ہو سوچ میں اپنی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر فرسٹریٹ ہو جائے گا، اور فرسٹریٹ ہو کے وہ پھر ہر چیز ٹرائی کرے گا کہ جو اس کو ایک ریپوٹیشنل لاس ہو گیا انٹرنیشنلی. دیکھیں، کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جس میں ہماری طرف سے کچھ لوگوں نے فیکٹس کی بات نہیں کی، اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تو CNN نے کوٹ کر دیا، CNN نے خود کہا ہے کہ فرانس کے ایک انٹیلیجنس آفیشل نے کہا ہے کہ 1 سے زیادہ رافیل گرے ہیں. جی، اب یہ جو اتنا بڑا ریپوٹیشنل لاس ہے، اس کے کچھ کانسیکوینسز آ جائیں اور کچھ آنے والے سالوں میں ہوں گے، اس کو کور کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں. دوسری بات،
دیکھیں آئی سلیوٹ ٹو دی ایئر ڈیفینڈرز آف پاکستان. کیا کیا انہوں نے؟ یہ ایک فوجی ہونے کے نسبت سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک تو اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے پورے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں اور شہروں میں انہوں نے ڈرون بھیجے، اور دوسرا وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان کی ایئر ڈیفنس کی کیپیسٹی کیا ہے، کہ اس کے بعد اگر کوئی اور بڑا قدم اٹھانا چاہیں تو کیا کیپیسٹی ہے ڈیفنس سسٹم کی. اور اتنی انٹیلیجنس کے ساتھ، اتنی مہارت کے ساتھ ہمارے ایئر ڈیفنس والوں نے ان کی اس ایمبیشن کو خاک میں ملا دیا. اچھا جنرل صاحب ایک سوال کیا جا رہا ہے، اپنی پسند کی ہائٹ پہ انگیج کیا ہے، اپنی پریفرڈ ہائٹ پہ انگیج کیا ہے، اور اس طریقے سے انگیج کیا ہے کہ وہ اسیس ہی نہ کر سکیں ایئر ڈیفنس سسٹم کو، اور 25 کے 25 گرا دیں. اچھا ایک سوال کیا جا رہا ہے، میں پاکستان کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک چیز دیکھیے کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ 2024-25 کا $77.4 بلین ہے جی، آپ کا تینوں آرم فورسز کا اور ایس پی ڈی کا کچھ 6 سے 7 بلین ہے. اینڈ آپ نے اب تک 6-7 کی رات سے لے کر اب تک، اور پہلے 2019 میں بھی ان کو وہ نہیں کرنے دیا جو چاہتے تھے، اور جو پلیٹ فارم بھی انہوں نے اوپر لائے وہ آپ نے مار گرائے. جی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس اچیومنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں.